ناظرین، دور جدید کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ الحاد یعنی خدا کے وجود سے انکار ہے۔ آج کے اس سائنسی دور میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود سے مکمل طور پر منکر ہیں اور ہر بات کو عقلی دلائل پر پرکھتے ہیں، اور یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والا اور اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن آپ کو بتائیں گے کہ یہ فتنہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ دین اسلام کی تاریخ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے الحاد کا ایک ایسا ہی واقعہ شیئر کریں گے جس میں اللہ کے وجود سے انکاری ایک شخص کے مسلمان کے سامنے چند سوالات رکھے۔ اس منکر نے مسلمانوں سے کہا کہ اللہ سے پہلے کیا تھا اور اللہ کو کس نے پیدا کیا، لیکن اس وقت کے بڑے بڑے علماء کشمکش میں مبتلا ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک 11 سال کے بچے کے ذریعے اس شخص کو کیسے ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس 11 سال کے بچے نے بظاہر مشکل نظر آنے والے سوالات کے کیا جوابات دیے۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ آنے والے زمانوں میں یہ فتنہ ضرور سر اٹھائے گا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیشہ ہی لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ سوال کیا جائے گا کہ اگر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا فرمایا ہے؟ تو جو شخص ایسا سوال پائے وہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہوں۔ ناظرین، صدیوں پرانی واقعہ ہے کہ شیطان ایسے ہی ایک ملحد شخص کا روپ دھار کر بغداد کے ایک بازار میں وارد ہوا اور ایسے ہی سوالات اٹھائے۔ اس شخص نے اس بازار میں آ کر صدائیں بلند کرنا شروع کر دی کہ اے مسلمانوں، تمہارا ایمان ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور ہر چیز کا سرچشمہ اسی کی ذات ہے، تو کیا اس نے اس سوال کا جواب پیدا فرمایا ہے اور تمہیں اپنے علم سے یہ جواب نوازا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا فرمایا؟ وہ ملحد شخص کسی ایک سوال پر نہ رکا، بلکہ مسلمانوں کے ایمان کو آزمانے کے لیے کئی اور سوالات کیے۔ اس نے کہا، اے مسلمانوں، آؤ مجھے بتاؤ، تمہارا ایمان ہے کہ تمہارا رب ہر چیز کو دیکھتا ہے، تو یہ بتاؤ کہ اس کا منہ کس طرف کو ہے؟ مسلمانوں، تم ایمان رکھتے ہو کہ تمہارے رب کا وجود ہے، تو یہ بتاؤ کہ تمہارے رب کے وجود کی ساخت کیا ہے، وہ کس چیز سے مل کر بنا ہے؟ اور تم یہ بھی ایمان رکھتے ہو کہ اس زندگی میں نیک اعمال کرنے سے جنت ملے گی جس میں ہم ہمیشہ رہیں گے، اور جنت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میں انسان کو حاجت نہیں ہوگی، اس کے جسم سے فضلہ خارج نہیں ہوگا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ بات بھی تمہارے ایمان کا حصہ ہے کہ جو لوگ برے اعمال کریں گے ان پہ آگ کا عذاب ہے، تو تمہارے ایمان کے مطابق جنات تو آگ کے بنے ہوئے ہیں، تو ان کو آگ کیا نقصان پہنچائے گی اور ان کو آگ کا عذاب کیسے ہوگا؟ ملحد شخص کے بغداد کی اس بازار میں اپنے سوالات دہرانا، مسلمانوں کی جانب سے علماء آئے اور اسے قرآن سے ریفرنس دیے، مگر وہ قرآن کی کوئی بھی دلیل ماننے سے انکاری تھا۔ محض عقلی دلائل دے کر آپ اس چیز پہ قائل کر سکتے تھے کہ خدا اپنا وجود رکھتا ہے۔ بڑے بڑے علماء اور مناظر کشمکش کا شکار ہو گئے۔ وہ ملحد روزانہ اسی بازار میں آتا اور اپنے سوالات بآواز بلند دہراتا اور جوابات کا انتظار کرتا۔ ایک دن وہ شخص معمول کے مطابق بآواز بلند اپنے سوالات دہرا رہا تھا کہ مجمع میں سے ایک 11 سال کا بچہ سامنے آیا اور اسے مخاطب کر کے بولا، اے زندیق، تو اپنے سوالات مجھے بتا، میں تیرے سوالات کے جواب دوں گا۔ اس ملحد شخص نے پہلے سمجھا کہ شاید یہ بچہ کسی کے کہنے پر اس سے مذاق کر رہا ہے، مگر اس 11 سال بچے کے چہرے پر سنجیدگی دیکھی تو اس نے اپنے سوالات اسے بتانا شروع کیے اور کہا، مجھے بتاؤ، اللہ سے پہلے کیا تھا اور اسے خود کس نے پیدا کیا؟ وہ بچہ بہت ہی اطمینان سے مسکرایا اور اس نے پورے اعتماد کے ساتھ اسے کہا کہ میں اس سوال کا تمہیں جواب دیتا ہوں، مگر پہلے تم 10 سے الٹی گنتی شروع کرو۔ اس زندیق نے 10 سے الٹا گننا شروع کیا اور 1 پر آ کر رک گیا۔ اس بچے کے دوبارہ کہنے پر اس نے دوبارہ گنتی کی اور ہر بار وہ 1 پر آ کے رک جاتا۔ اس کے رکنے پر جب بچے نے اصرار کیا کہ اس سے آگے بھی تو بڑھو،
تو وہ ملحد شخص اکتا کر بولا کہ 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے، 0 آتا ہے۔ تو وہ بچہ مسکرا کر بولا، اچھا گنتی میں 1 سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ ذات تو واحد و یکتا ہے، اس سے پہلے کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا، وہ ذات قدیم سے بھی قدیم تر ہے، وہی ابتدا ہے اور وہی انتہا ہے۔ اس 11 سالہ بچے کی لاجواب کر دینے والی منطق میں مجمع میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، وہ ملحد شخص بھی لاجواب ہو گیا۔ تو اس بچے نے اسے اشارہ کیا کہ اپنا اگلا سوال دہراؤ۔ اس زندیق نے اس بچے سے کہا کہ تم لوگوں کا ایمان یہ ہے کہ خدا تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، تو یہ بتاؤ کہ اللہ کا منہ کس طرف کو ہے؟ اس بچے نے یہ سوال سن کر ذرا دیر کے لیے توقف کیا تو اس زندیق کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے وہ طنز کر رہا ہو کہ مسلمانوں کا علم یہیں تک تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بچہ اس لیے خاموش نہیں ہے کہ اس کے پاس جواب نہیں، بلکہ وہ محض اپنے جملوں کو ترتیب دے رہا تھا۔ چنانچہ وہ گویا ہوا کہ اگر تم ایک تاریک کمرے میں جاتے ہو اور وہاں پر ایک شمع روشن کرتے ہو تو اس کی روشنی کا حصہ کس طرف کو ہوگا؟ اس ملحد شخص نے کہا، وہ روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوگی، اس کا رخ ہر طرف کو ہوگا۔ اس بچے نے کہا، یہ تو مصنوعی دنیاوی روشنی کا حال ہے کہ سب اطراف کو پھیل جاتی ہے، تو وہ اللہ جو سب آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اس کا روح کس طرف کو ہوگا؟ کیا وہ ہر طرف کو نہیں دیکھ سکتا ہوگا؟ کیا وہ ہر طرف کو نہیں پھیلا ہوگا؟ بچے کی اس عقلی دلائل پر مجمع نے نعرہ تحسین بلند کیا اور پھر سب نے مل کر اس ملحد کو اگلے سوال کے لیے پکارا۔ اس شخص نے کہا، تم لوگ یہ مانتے ہو کہ اللہ وجود رکھتا ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ اس کے وجود کی ساخت کیا ہے؟ کیا وہ لوہے کی طرح سخت ہے، پانی کی طرح سیال ہے، یا دھوئیں کی طرح بخارات کی طرح اوپر کو اٹھنے والا ہے؟ اب مسلمانوں کے مجمع کی پوری امیدیں اس 11 سالہ بچے سے منسلک تھی کہ وہ اس مشکل سوال کا جواب بھی ڈھونڈ نکالے گا۔ بچے نے اس ملحد شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کبھی ایسے مریض کے پاس بیٹھے ہو جو قریب المرگ ہو، یعنی اس پر حالت نزاعت آ رہی ہو؟ اس پر اس شخص نے جواب دیا، ہاں۔ تو اس بچے نے کہا، وہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوگا، وہ پہلے متحرک تھا لیکن موت کے بعد ساکن ہو گیا، اس کی یہ حالت کس نے بدل ڈالی؟ اس ملحد شخص نے کہا کہ اس کے جسم سے روح نکل گئی۔ اس بچے نے کہا، جب اس کے جسم سے روح نکلی تو آپ وہاں پر موجود تھے، اس روح کی تعریف کیجئے کہ آیا وہ لوہے کی طرح سخت تھی، پانی کی طرح سیال تھی، یا دھوئیں اور بخارات کی طرح اوپر پہنچنے والی؟ اس ملحد شخص نے کہا، میں یہ کیسے بتا سکتا ہوں اور اس روح کی کیسے تعریف کر سکتا ہوں؟ میں تو جسم سے اس روح کو نکلتے ہوئے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو اس پر بچے نے کہا، تم جسم سے روح کو نکلتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے تو پھر اس ذات کو کیسے دیکھ سکتے ہو جو اس روح کا خالق ہے؟ جب روح کو مانتے ہو بغیر دیکھے ہوئے اس کے خالق کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ ملحد شخص بچے کا یہ جواب سن کر خاموش ہو گیا اور پھر مرے ہوئے لہجے میں اپنے آخری سوال کو دہرایا کہ تم لوگ یہ یقین رکھتے ہو کہ اس دنیا میں نیک عمال کرنے پر جنت انعام ملے گی، جہاں پر مومنین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، مگر وہاں پر ان کو حاجت نہیں ہوگی، وہ جو کچھ کھائیں گے پیئیں گے مگر ان کے جسم سے فضلہ خارج نہیں ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس بچے نے کہا، آپ اور سب مخلوق رحم مادر میں 9 مہینے تک رہتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، لیکن بول و بازار نہیں کرتے، تو جنت جیسی پاک اور صاف جگہ پر ہم کیسے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ عین حقیقت ہے، یہ عین ممکن ہے کہ جنت میں ہم جو کچھ مرضی کھائیں گے مگر ہمیں کوئی حاجت نہیں ہوگی۔ اس ملحد شخص نے بتابی سے اپنے سوال کا دوسرا حصہ دہرایا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ بد افعال پہ دوزخ ملے گی، تو پھر اگر جنات آگ کے بنے ہوئے ہیں تو پھر دوزخ ان کو کیسے نقصان پہنچائے گی؟
اس پر بچے نے کہا کہ مجھے اس سوال کا جواب دینے کے لیے ایک فعل کرنا ہوگا اگر آپ ناراض نہ ہوں۔ اس شخص نے حامی بھری۔ اس پر بچے نے زمین سے مٹی کی کچھ مقدار اٹھائی اور ملحد شخص کے چہرے کی طرف پھینکی اور اس کی آنکھوں میں ڈال دی، جس پر وہ ملحد بگڑ کر بولا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس بچے نے کہا، جیسے اس مٹی سے تم جو مٹی کے بنے ہوئے تکلیف پہنچی، ایسے ہی آگ سے ان جنوں کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ تم مجھے کہتے ہو اللہ دکھاؤ، میں تمہیں کہتا ہوں تم مجھے وہ درد دکھاؤ جو مٹی ڈالنے پر تمہیں محسوس ہوا، اس کے بعد میں تمہیں اللہ دکھاؤں گا۔ اس بچے کے اس بہترین جواب پر مجمع نے اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور نعرہ تحسین بلند کرنے شروع کر دیے، اور یوں اس ملحد شخص کے فتنے کا اختتام ہوا جسے اللہ تعالیٰ نے محض ایک بچے کے ذریعے ذلیل و رسوا کیا۔ ناظرین، تاریخ کی کتابوں کے مطالعے سے معلوم پڑتا ہے کہ ایسا واقعہ دو اشخاص سے ہی منسوب ہے۔ پہلی محترم اور قابل قدر شخصیت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جبکہ دوسری کئی جگہوں پر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بچہ امام ابو حنیفہ تھے۔ بہرحال وہ بچہ جو بھی تھا، یہ بات واضح ہے کہ وہ اہل علم میں سے تھا۔ انہوں نے ایسے بہترین جواب دیے جو آج کے دور میں بھی ملحدوں کو عقلی دلائل کے طور پر پیش کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ناظرین، اس طرح کی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔